السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی پیاری سی دل چھو لینے والی کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے اور سننے کے بعد اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ میری دوستی کشور سے اس وجہ سے تھی کہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی اور ہم خوشحال تھے، مگر بچپن طبقاتی فرق سے بالا تر ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اسکول سے کالج میں آ گئے، لیکن ہماری دوستی پھر بھی قائم رہی۔ وہ اونچے خیالات رکھتی تھی، ہمیشہ ایسے خواب دیکھتی جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے، پھر بھی وہ خواب دیکھے جاتی۔ امی میرا کسی کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھی اور کشور کی ماں اسے سہیلیوں کے گھر جانے سے نہیں روکتی تھی، تبھی وہ زیادہ وقت میرے گھر میں ہی گزارتی تھی۔ ایف اے کے بعد کشور نے کالج جانا بند کر دیا۔ یہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کے والدین کے پاس بیٹی کو تعلیم دلوانے کے لیے رقم نہیں تھی۔ مجھے اکیلے کالج جانے کی عادت نہیں تھی، لیکن اب اکیلی جاتی تھی۔ اس کے بغیر کالج میں دل نہیں لگتا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد امی سے اجازت لے کر کشور کے گھر چلی جاتی۔ ماں مجھے منع نہ کرتی، کیونکہ ان دنوں میری سہیلی بہت افسردہ رہا کرتی تھی۔ کالج چھوٹ گیا تھا اور اب اس کے والدین اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، وہ بھی ایک ایسے لڑکے سے جو 8ویں پاس بھی نہ تھا اور نہ ہی خوبصورت تھا، جبکہ کشور کا خواب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان تھا، جیسا کہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اور اسے بھی یہ خواب دیکھنے کا حق تھا۔ جس لڑکی سے اس کے والد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے وہ اس کی پھوپھی کا بیٹا واحد تھا۔ واحد بس سوچ کا نکما سا لڑکا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کی منگنی بہت چھوٹی عمر میں کشور سے کر دی گئی تھی، لیکن جب اس نے 8ویں میں اسکول کو خیر بات کہہ دیا تو کشور کی ماں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے اپنی نند سے کہا، تمہارا لڑکا کم سے کم میٹرک تو کر لے، اس 8ویں پاس کو کون نوکری دے گا؟ جب یہ بات واحد کو پتا چلی کہ ممانی نے اس کے بارے میں ایسا کہا ہے تو اس نے خاندان بھر میں کہنا شروع کر دیا کہ ماموں سلیم نے کشور کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں اس کی شادی کسی اور سے بھی نہ ہونے دوں گا، بلکہ اس کو اور اپنے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ اس کی دھمکیوں سے کشور کے والد گھبرا گئے۔ ان کی اور بھی لڑکیاں تھیں بغیر جہیز کے جن کی شادیاں اچھے گھرانوں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتے دار آ گئے۔ ان کا لڑکا وقار انجینئر بن رہا تھا، اسے سوائے اپنی پڑھائی کے کسی سے سروکار نہ تھا۔ کشور نے جب وقار کو دیکھا تو وہ بولی، روشنا، کاش میری شادی تمہارے اس کزن سے ہو سکتی۔ میں نے جواب دیا کہ تمہارا منگیتر تو قسم کھا چکا ہے کہ اگر اس کی شادی تم سے نہ ہو سکی تو وہ سارے محلے کے گھروں کو آگ لگا دے گا۔ وقار مجھے بھی اچھا لگا۔ یہ عجیب بات تھی کہ ہم دونوں کو ہی ایک ہی لڑکا پسند آیا تھا۔ کشور کو جو چیز پسند آتی وہ مجھ سے مانگ لیتی، لیکن میں نے اس سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی تھی۔ پڑوس میں خالہ سلمہ کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر اور ہم نے ان کے یہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ کافی باتونی مگر پیار کرنے والی خاتون تھی۔ ایک دن میں سلمہ خالہ کے گھر گئی تو دیکھا وقار صحن میں بیٹھا ہے۔ خالہ نظر نہ آئی تو میں نے ان کو سلام کیا اور خالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے، کچن میں ہے، بلاؤں؟ لیکن میں وقار کو دیکھ کر ایسی گھبرائی کہ اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی الٹے قدموں گھر لوٹ آئی۔ اسی شام میں کشور کے گھر گئی تو اس کو بتایا کہ آج وقار صاحب کے درشن ہو گئے ہیں، تو وہ بولی، تم اکیلی کیوں گئی؟ ہم دونوں ساتھ جاتی تو کچھ بات بھی کرتے۔ اگلے روز وہ آئی اور میرے سر پہ سوار ہو گئی کہ چلو خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ خالہ کے گھر جانا پڑا۔ وہ حسب معمول کرسی صحن میں ڈالے پڑ رہا تھا۔ میں چپ رہی۔ کشور نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ تبھی خالہ کچن سے نکلی اور ہمیں آواز دی۔ ہم خالہ سلمہ کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد تو کشور کو وقار کے خواب آنے لگے۔ ان خوابوں کا گویا تانتا بن گیا۔ وہ روز ہی کہتی کہ چلو تمہاری خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ میں اسے سمجھاتی کہ روز روز جانا ٹھیک نہیں، بار بار جانے سے جانے وہ کیا سمجھ بیٹھے۔ میرے بار بار منع کرنے پر وہ چپ ہو گئی اور میرے سامنے وقار کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ مگر اس کے دل میں میری کزن کے لیے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ انہی دنوں اس کے والدین نے اس کی شادی واحد سے کر دی، جو اس کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔
وہ والدین کے مجبور کرنے پر مارے باندھے راضی ہو گئی۔ جس روز دلہن بنی ودا ہو رہی تھی بہت غمگین تھی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہو رہی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد دن بہت بور گزرنے لگے۔ زبردستی میں نے پڑھائی میں دل لگا لیا۔ گریجویشن کے بعد ایسی اکتاہٹ ہوئی کہ چین نہ آتا۔ والد سے اجازت لی اور اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک روز اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی کہ بارش نے آ لیا۔ لمحوں میں تمام سڑک بھیگ گئی۔ سنبھل کر چل رہی تھی کہ پانی سے بھرے رستے میں پھسل نہ پڑوں۔ تبھی وقار آتا نظر آیا۔ وہ اپنے کالج سے آ رہا تھا۔ میرے قریب آ کر سواری روک لی اور کہنے لگا، میں گھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلو ورنہ بھیگ جاؤ گی۔ میں نے انکار کر دیا کہ خود چلی جاؤں گی۔ کیسے جاؤ گی اتنی بارش میں؟ کوئی رکشہ کر لوں گی۔ اچھا، رکشے والا زیادہ معتبر ہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے، میں تم کو رکشہ کیے دیتا ہوں۔ اس نے ذرا آگے جا کر ایک رکشے والے کو پکڑا اور میرے پاس لے آیا۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی کار میرے پیچھے رکھی۔ جب گھر پر اتری جلدی سے اندر چلی گئی۔ پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ رکشے والے کو کرایہ اس نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ گھر آتے ہی ایک بہت بڑی پریشانی نے استقبال کیا۔ امی جان بستر پہ پڑی تھی، ان کی طبیعت خراب تھی۔ والد گھر پر نہ تھے۔ امی دمے کی کیفیت میں تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تبھی دوڑی خالہ سلمہ کی طرف۔ وہ میرے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے فوراً وقار کو بلایا اور امی کو کار میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ وقار نے بھاگ دوڑ کی، بڑے ڈاکٹر صاحب کو لایا، کمرہ بھی مل گیا۔ امی کو آکسیجن لگا دی گئی، لیکن ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ خدا کی مرضی میں کسی کا دخل، ان کے بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ خالہ جان اور وقار نے مجھے تسلی دی، مگر میرے دل کو چین کہاں۔ ابو مجھ کو تسلی دینے کی بجائے امی کی حالت دیکھ کر خود نڈال تھے۔ وہ امی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اماں کو آپریشن کے لیے تھیٹر لے گئے، مگر وہ جہان فانی سے ہی چلی گئی۔ میری بھی جان نکل گئی۔ ابو دل تھام کر بیٹھ گئے۔ وہ شریک حیات کی موت کی خبر برداشت نہ کر سکے اور کرسی پر ہی اس جہان سے کوچ کر گئے۔ یہ سچ تھا، ایسی محبت اور ذہنی اہمگی میاں بیوی کے درمیان کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب ان کے ایک ساتھ اس دنیا سے چلے جانے پر حیران تھے، اور میری حالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جس کے ماں باپ ایک ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے اکٹھے جنازے جاتے دیکھ کر میں خود بھی اسی لمحے مر جانا چاہتی تھی۔ چند دن تو رشتہ دار میرے ساتھ رہے، پھر ایک ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے، صرف سلمہ خالہ رہ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، مگر مجھے وہاں چین نہ ملا۔ میں نے کہا، خالہ مجھے اپنے گھر پر رہنا ہے۔ خالہ نے مستری بلوایا اور اپنے اور ہمارے گھر کے بیچ اٹھی دیوار میں ایک در لگوا دیا تاکہ وہ اپنے گھر میں گھریلو فرائض انجام دے، اور در کھلا رہنے سے میں بھی اپنے گھر میں خود کو اکیلا محسوس نہ کروں۔ وہ لمحہ لمحہ میری خبر رکھتی تھی۔ ماموں اور مومانی کراچی سے آئے تو کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں کسی صورت والدین کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تبھی ماموں مومانی اور خالہ سلمہ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی وقار سے کر دیں تاکہ میں زندگی بھر اپنے ہی گھر سکون سے رہ سکوں۔ وقار ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی تعلیم کا آخری سال تھا، لیکن والدین کے وفات کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا احساس وقار کو بھی تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، ایسا رشتہ تو کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے۔ مجھے تو وہ پہلے سے ہی اچھا لگتا تھا۔ وقار نے مجھ سے شادی کی حامی بھر لی اور ہماری منگنی ہو گئی۔ شادی 1 سال بعد ہونا تھی، تاہم اب میں وقار کے سامنے زیادہ نہیں آتی تھی۔ جب ہم آمنے سامنے ہوتے میں گھبرانے لگتی۔ اس سے میری یہ ادا اچھی لگتی تھی، یوں وہ بھی مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ سبھی جاننے والے خوش تھے کہ مجھ یتیم کو ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ اب سلمہ خالہ ہماری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور مجھے کشور بہت یاد آ رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ ملنے نہ آ سکی تھی۔ خبر نہیں اس کا شوہر اسے کہاں لے گیا تھا۔ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا۔ جب یہ حقیقت ہمارے سامنے آئی تبھی سے میں اس کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھی۔ ایک دن میں سلمہ خالہ کے بلانے پر ان کے گھر گئی۔ وہ وقار کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ انہوں نے اصرار کر کے مجھے بھی چائے دی اور بولی، ادھر دیکھو کون آیا ہے۔ میں چونک گئی۔ کشور ان کے گھر آئی ہوئی تھی
اور سامنے والے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہم دونوں گلے لگ گئیں اور وہ رونے لگی تو میری بھی پلکیں بھیگ گئیں۔ اتنے عرصے بعد ہم دونوں ملے تھے۔ اس کی شوہر سے ناچاکی ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ غم تھا، دوسرا اب واحد نے اس کو طلاق بھی دے دی۔ وہ بے گھر ہو گئی تھی، ایک بچہ اس کے ساتھ تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہے۔ سلمیٰ خالہ سے اجازت لے کر میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کے بیٹے بلال کو پیار کیا، کشور کو تسلی دی، کھانا کھلایا۔ ماں بیٹا دونوں بھوکے تھے۔ کشور کے والد بوڑھے تھے، دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی۔ والد فوت ہو گئے تو اس کی ماں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ مومانی نے کشور اور اس کے بچے کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ دونوں بہنوں بھی کشور کو اپنے گھر رکھنے سے گریزاں تھے۔ اب اس کا کوئی سہارا نہ تھا جو کفالت کرتا۔ ہم ایک بار پھر سے گلے لگ کر روئیں۔ ہم دونوں پر ہی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ دکھی تھی، ہر طرف سے ٹھکرائی جا چکی تھی، سو میرے پاس ہی رہنے لگی۔ میں بھی گھر میں اکیلی تھی، اس کے آ جانے سے رونق ہو گئی۔ شروع میں تو ہم دن رات باتیں کرتی رہتی تھی، بچپن کی یادیں اور جوانی کے دکھ سکھ کی باتیں گویا ختم ہی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن وہ بولی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم پر بوجھ بنوں، میں کوئی ملازمت ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ تھوڑا صبر کر لو، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ ابو بینک میں کافی دولت چھوڑ گئے ہیں، تمہارے کھانے سے کم نہیں ہو جائے گی۔ مجھے یہ اچھا نہ لگتا کہ میں گھر میں آرام کروں اور وہ محنت کرے۔ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ ہر وقت میرے پاس رہے تاکہ مجھے تنہائی محسوس نہ ہو۔ کشور کو ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا کہ میری منگنی وقار سے ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی اس کا ذکر چاہت سے کرتی اور اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ تبھی ایک روز میں نے سوچا کہ کیوں نہ وقار سے کہوں کہ وہ میری بجائے کشور سے شادی کر لے، ایک متعلقہ کو اور اس کے بچے کو سہارا دے دے جو چھوٹی سی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم تھا۔ میں چاہتی تھی میری برباد سہیلی کو گھر کی عزت اور خوشیاں مل جائیں۔ سلمیٰ خالہ سے تو یہ بات کہنے کی جرت نہ تھی، تبھی سوچا کہ وقار سے کہہ کر دیکھوں، شاید مان جائے۔ یہ ایک انہونی بات تھی، لیکن دنیا میں معجزے بھی تو ہو جاتے ہیں۔ ایک دن وہ اکیلا بیٹھا تھا، میں اس کے پاس گئی اور بات کہنے کی اجازت طلب کی۔ وہ بولا، کہو، اس میں اس قدر جھجکنے کی کیا بات ہے؟ میں مدعا لبوں پر لائی تو وہ ہنس پڑا اور اس سے مذاق سمجھا۔ کیسے اس کو سمجھاتی کہ دوستی کی خاطر میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ سوچتی تھی کہ جب کشور کو پتہ چلے گا کہ جس شخص کو وہ پسند کرتی ہے میں اس سے شادی کرنے جا رہی ہوں تو اس پر کیا گزرے گی۔ اسی سوچ میں ساری خوشی بھول جاتی تھی۔ پھر ایک دن وقار نے مجھے گمسم دیکھا تو بولا، کن سوچوں میں ڈوبی ہو؟ میں تو کشور کے مستقبل کے بارے میں سوچوں میں ڈوبی ہوں۔ وقار کی آواز پر کانپ گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے قریب آ گیا۔ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، وقار کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں محبت کرتا ہوں، تبھی تو شادی کر رہا ہوں۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرو گے؟ اگر تم میری جان بھی مانگو گی تو انکار نہیں کروں گا۔ تم میری سہیلی کشور سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا اور کہنے لگا، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مگر میں نہ مانی۔ وقار اگر تم اس سے شادی کر لو تو اس کو اور اس کے بچے کو سہارا مل جائے گا اور مجھے عمر بھر کے لیے سکون مل جائے گا، کیونکہ میری سہیلی تم کو شادی سے پہلے بھی پسند کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری تمہارے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، اور نہ میں اسے یہ بتانا چاہتی ہوں، ورنہ وہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگا، تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، تم میری منگیتر ہو اور میں تمہیں پسند کرتا ہوں، پھر کیوں اس سے شادی کروں؟ یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ اس کو جلال میں دیکھ کر میں سہم گئی۔ خالہ سلمیٰ کا بھی ڈر تھا، لہٰذا میں اپنے گھر آ گئی۔ ایک بار بات منہ سے نکل جائے تو پھر اس کا بار بار کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی وقار مجھے اکیلا نظر آتا میں اس سے منت سماجت کرنے لگتی کہ تم میری سہیلی کا سہارا بن جاؤ۔ ایک روز اس نے کہا، تم بھی تو اکیلی ہو، اگر میں اس کا سہارا بن گیا تو پھر تم کو کون سہارا دے گا؟ میں اکیلی ضرور ہوں مگر تعلیم یافتہ ہوں، مجھے اچھی ملازمت بھی مل سکتی ہے، صاحب جائیداد ہوں، والد صاحب کا بینک بیلنس میرے نام ہے، کچھ تو ہے میرے پاس، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تم اس کو دے دو اور تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں کیوں تمہاری سہیلی کی خاطر اپنی دنیا اجاڑوں؟
کیا تم احمق ہو یا میرا امتحان لے رہی ہو؟ اب جب وہ بات سنتا کہ ایک متعلقہ اور اس کے بچے کو کون اپنائے گا تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا۔ اب مجھے کشور کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ہر وقت اس کا اترا ہوا بے رونق چہرہ دیکھتی تو اس کی اداسی میرا دل چیر دیتی۔ میں سوچتی پہلے تو ہم دونوں کتنی خوش تھیں، کوئی غم ہمارے پاس نہ پھٹکتا تھا، اب ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ یہی سوچے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی تھی۔ ایک روز جب میں وقار سے باتیں کر رہی تھی کہ کشور نے میری باتیں سن لی۔ وہ خاموشی سے چلی گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے بعد وہ چپ چپ اور مردہ سی رہنے لگی اور بیمار ہو کر بستر پر گر گئی۔ میں اصرار کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ خالہ سلمہ نے اس کے ٹیسٹ کروا دیے۔ وقار رپورٹیں لے آیا۔ ڈاکٹر نے جو رپورٹس دیکھ کر کہا اس نے وہ بات ہم سے چھپائی۔ کشور نے مجھے کہا کہ میں ایک دن کے لیے اپنی امی کے پاس جانا چاہتی ہوں، ان سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تم اگر بلال کو اپنے پاس رکھ سکو تو میں آسانی سے سفر کر سکوں گی۔ بلال مجھ سے گل مل گیا تھا۔ میں نے کہا ہاں تم چلی جاؤ اور اسے میرے پاس رہنے دو۔ وہ بیٹے کو میرے حوالے کر کے ماں کے پاس چلی گئی۔ جاتے ہوئے وہ پریشان سی تھی۔ صبح گئی اور شام ہو گئی، وہ نہ لوٹی۔ بلال کو میں نے کھانا کھلا کر سلا دیا، وہ اگلے دن بھی شام تک نہ لوٹی۔ مجھے فکر ہو گئی۔ سلمہ خالہ سے کہا کہ وہ کشور کا پتہ کریں۔ وہ وقار کے ساتھ اس کی ماں کے گھر گئی۔ پتہ چلا کہ وہ اسپتال میں داخل ہے۔ اس کے ماموں نے بتایا کہ رپورٹیں ٹھیک نہیں آئی، اس کو کینسر ہے اور وہ چند ماہ کی مہمان ہے۔ وقار بھی افسردہ ہو گیا۔ کشور نے اسے ایک خط دیا کہ یہ رشنا کو دے دینا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی، وقار تم سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے شادی کر لینا۔ میں بلال تم کو سونپ رہی ہوں۔ کبھی کبھی دوستی کا حق بھی ادا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا تم بلال کو ماں کا پیار دینا، کیونکہ مجھے دنیا میں تمہارے سوا کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ میری زندگی کے دن کم ہے، نہ جانے کب چلی جاؤں۔ وقار سے درخواست ہے کہ میرے بچے کو اپنی شفقت کے سائے میں رہنے دیں۔ یہ خط پڑھ کر میں بہت روئی۔ اس کے بعد جتنے دن وہ زندہ رہی میں اور وقار اس کے پاس روز جاتے تھے۔ آخری دنوں میں جب ڈاکٹر نے اسے لا علاج قرار دے دیا تو اس کی ماں اس کو اپنے بھائی کے گھر لے گئی۔ میری پیاری سہیلی اتنی جلد مجھ سے بچھڑ جائے گی، علم نہ تھا۔ میری شادی کشور کی وفات کے 3 ماہ بعد وقار سے ہو گئی۔ میں نے اپنی مرحوم سہیلی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اس کے بیٹے کو ماں بن کر پالا۔ مجھے خدا نے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ آج میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بلال ہے۔ میں اپنی سہیلی کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی کہ اس نے مجھے بلال کی صورت میں بڑھاپے کا سہارا دیا، ورنہ شاید اولاد نرینہ نہ ہونے کا دکھ ہم دونوں میاں بیوی کو عمر بھر سہنا پڑتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ جانتی نہ تھی کہ بلال کی صورت میں خدا نے کتنی بڑی نعمت اور تحفے سے ہم کو نوازا ہے۔ کبھی کبھی دوست کی قربانی کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام کی صورت میں انسان کو مل جاتا ہے۔